اس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، کس کا؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم مل کر تھاٹ آف دا ڈے پر بھی غور کرتے ہیں اور خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ آج جو تھاٹ میں آپ کے ساتھ بانٹنے لگی ہوں وہ ہے امثال 6 باب اور اس کی 6 آیت سے۔ اے کاہل، چیونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند جو باوجود کہ اس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔ اے کاہل، تو کب تک پڑا رہے گا؟ تو نیند سے کب اٹھے گا؟ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ۔ اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑی۔ آج سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہر طرح کی سستی سے ہم نے دور رہنا ہے، باز رہنا ہے اور ایک کاہل کی سی زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ محنتی بننا ہے، جفا کش بننا ہے۔ اور بڑی خوبصورت مثال خدا کا کلام ہمیں چونٹی کے بارے میں دیتا ہے کہ ایک چونٹی کو دیکھیں کہ نہ کوئی اس کا سردار ہے، نہ کوئی ناظر ہے، نہ کوئی حاکم ہے۔ اس کے باوجود وہ اتنی محنت کے ساتھ گرمی کے موسم میں اپنے لیے خورش مہیا کرتی ہے، جمع کرتی ہے، تاکہ سردیوں کے دنوں میں، جاڑوں میں، پالے میں اس کے پاس خوراک ہو اور اپنے فیوچر کو وہ سیو کرتی ہے، اپنے فیوچر کو وہ محفوظ رکھتی ہے اس خوراک کے ساتھ جو وہ گرمی کے موسم میں جمع کرتی ہے۔ اور اس خوبصورت مثال کے ساتھ امثال کی کتاب میں سلیمان بادشاہ ہمیں یہ نصیحت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے کاہل، چونٹی کے پاس جا، اس کی قد و قامت دیکھیے، اس کا حجم دیکھیے، لیکن کتنی بڑی عقل کی بات، کتنی خوبصورت دانش مندی کی بات ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ کاہلی کی زندگی کو چھوڑ کے محنت کی زندگی کی طرف کو راغب ہوں، کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اے کاہل، تو کب تک پڑا رہے گا؟ تو نیند سے کب اٹھے گا؟ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ۔ اور خدا کا کلام نصیحت کرتا ہے اس بارے میں۔ بعض اوقات ہر کسی کو سونا، ہر کسی کو نیند پوری کرنا اور اضافی نیند پوری کرنا ہم میں سے ہر ایک کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک سیٹ ٹائم پیریڈ خدا نے ہمیں دیا ہے سونے کے لیے، رات خدا نے سونے کے لیے بنائی ہے، دن خدا نے کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ لیکن آج کی اس نیو جنریشن کو اور آج کے اس وقت کو، اس پیڑھی کو اگر ہم دیکھیں تو سارا دن سوتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں اور خدا کے بنائے ہوئے نظام کو بالکل الٹا کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے زندگی کے سارے نظام اور زندگی کے سارے کام، صحت، خاص طور پہ صحت اس سے متاثر ہوتی ہے۔ ایموشنلی، فزیکلی، مینٹلی انسان ڈسٹرب رہتا ہے، صرف خدا کے نظام کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے۔ خدا نے صریحاً جب خدا نے دن اور رات کا فرق ٹھہرایا اور دن اور رات کو ٹائم پیریڈ کو سیگریگیٹ کیا خدا نے، تو خدا نے یہ مینشن کیا کہ رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے اور دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ لیکن آج ہم نے خدا کے اس ٹھہرائے ہوئے وقت کو اور خدا کے ٹھہرائے ہوئے نظام کو الٹ کر کے اپنے لیے اپنا لیا ہے اور رکھ لیا ہے، جس کی وجہ سے آپ ہر دوسرے گھر میں دیکھتے ہیں آج اگر ڈپریشن ہے اور ہر طرح کی چیزیں عروج پہ آپ کو نظر آتی ہیں، سٹریس آپ کو عروج پہ نظر آتا ہے، لڑائی جھگڑے آپ کو عروج پہ، پیک پہ نظر آتے ہیں، ان ساری چیزوں کے پیچھے یہی وہ باتیں ہیں کیونکہ ہم خدا کے پاک کلام کے منفی کرتے ہیں، خدا کے پاک کلام کے الٹ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور خدا کا کلام اس کے علاوہ بھی ہمیں یہ سیکھ دیتا ہے 11ویں آیت میں کہ اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ جو شخص کاہلی کی زندگی گزارتا ہے، خدا کا کلام اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ مفلسی اس کے لیے ٹھہرا دی گئی ہے کہ اس کی زندگی میں مفلسی لازمی آئے گی اگر وہ کاہلی اور سستی کا دامن نہیں چھوڑے گا۔
خدا کے پاک کلام میں سے آج انہی خوبصورت باتوں کو اپنے لیے لیتے ہوئے آئیے اس سیکھ پر، آج کے اس تھاٹ آف دا ڈے پر غور کریں اور محنت اور جفا کشی کی طرف رجوع کریں۔ ہر ایک بیٹا، ہر ایک بھائی، ہر ایک نوجوان، ہر ایک بہن، ہر ایک بھائی اور ہر ایک شخص جو بھی کوئی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، آج کی سیکھ کو ایک قیمتی موتی کی طرح سے اپنی زندگی میں لیجئے۔ ہر طرح کی کاہلی، ہر طرح کی سستی کی اسپرٹ کو یسوع کے قدرت والے نام سے بدنوں سے جانے کی، ہر طرح کی سستی کی اسپرٹ کو میں خداوند یسوع مسیح کے قدرت والے نام سے بدنوں سے جانے کا حکم دیتی ہوں، اور کاہلی کی جگہ، سستی کی جگہ جفا کشی، محنت، جفا کشی اور محنت کا وصف ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں آئے۔ آمین۔ امثال کی کتاب، اس کا 5واں باب۔ اے میرے بیٹے، میری حکمت پر توجہ کر، میرے فہم پر کان لگا، تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگہبان ہو۔ کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے، پر اس کا انجام ناگدونے کی مانند تلخ اور دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے۔ اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں، اس کے قدم پاتال تک پہنچتے ہیں، سو اسے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا۔ اس کی راہیں بے ٹھکانہ ہیں، پر وہ بے خبر ہے۔ اس لیے اے میرے بیٹو، میری سنو اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہو۔ اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازہ کے پاس بھی نہ جا۔ ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر کے اور اپنی عمر بے رحم کے حوالہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بیگانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے، اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گھل جائیں تو اپنے انجام پر نوحہ کرے اور کہے میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا۔ نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا، نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی۔ میں جماعت اور مجلس کے درمیان قریباً سب برائیوں میں مبتلا ہوا۔ تو پانی اپنے ہی حوض سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمہ سے پینا۔ کیا تیرے چشمے باہر بہہ جائیں اور پانی کی ندیاں کوچوں میں؟ وہ فقط تیرے ہی لیے ہوں، نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی۔ تیرا سوتا مبارک ہو اور تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ۔ پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی مانند اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت آسودہ کریں اور اس کی محبت تجھے ہمیشہ فریفتہ رکھے۔ اے میرے بیٹے، تجھے بیگانہ عورت کیوں فریفتہ کرے اور تو غیر عورت سے کیوں ہم آغوش ہو؟ کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی راہوں کے سامنے ہیں، اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا۔ وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت حماقت کے سبب سے گمراہ ہوگا۔ امثال 6 باب۔ اے میرے بیٹے، اگر تو اپنے پڑوسی کا ضامن ہوا ہے، اگر تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کسی بیگانہ کا ذمہ دار ہوا ہے، تو اپنے ہی منہ کی باتوں میں پھنسا، تو اپنے ہی منہ کی باتوں سے پکڑا گیا۔ سو اے میرے بیٹے، چونکہ تو اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے، اب یہ کر اور اپنے آپ کو بچا لے۔ جا خاکسار بن کر اپنے پڑوسی سے اصرار کر۔ تو نہ اپنی آنکھوں میں نیند آنے دے اور نہ اپنی پلکوں میں جھپکی۔ اپنے آپ کو ہرنی کی مانند صیاد کے ہاتھ سے اور چڑیا کی مانند چڑی مار کے ہاتھ سے چھڑا۔ اے کاہل، چیونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن، جو باوجود کہ اس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔ اے کاہل، تو کب تک پڑا رہے گا؟ تو نیند سے کب اٹھے گا؟ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ۔ اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ خبیث و بدکار آدمی ٹیڑھی ترچھی زبان لیے پھرتا ہے، وہ آنکھ مارتا ہے، وہ پاؤں سے باتیں اور انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے۔ اس کے دل میں کجی ہے، وہ برائی کے منصوبے باندھتا رہتا ہے، وہ فتنہ انگیز ہے، اس لیے آفت اس پر ناگہاں آ پڑے گی۔ وہ یکلخت توڑ دیا جائے گا اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہے جن سے اس سے کراہیت ہے: اونچی آنکھیں،
جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ۔ ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا طوق بنا لے۔ یہ چلتے وقت تیری رہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کریں گی، کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور، اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے۔ تجھ کو بری عورت سے بچائے، یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چاپلوسی سے۔ تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو اور وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے، کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے اور زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آدمی اپنے سینہ میں آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ جلیں، یا کوئی انگاروں پر چلے اور اس کے پاؤں نہ جھلسیں؟ وہ بھی ایسا ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی کے پاس جاتا ہے، جو کوئی اسے چھوئے بے سزا نہ رہے گا۔ چور اگر بھوک کے مارے اپنا پیٹ بھرنے کو چوری کرے تو لوگ اسے حقیر نہیں جانتے۔ اگر وہ پکڑا جائے تو 7 گنا بھرے گا۔ اسے اپنے گھر کا سارا مال دینا پڑے گا۔ جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے۔ وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ وہ زخم اور ذلت اٹھائے گا اور اس کی رسوائی کبھی نہ مٹے گی، کیونکہ غیرت سے آدمی غضبناک ہوتا ہے اور وہ انتقام کے دن نہیں چھوڑے گا۔ وہ کوئی فدیہ منظور نہیں کرے گا، اور گو تو بہت سے انعام بھی دے تو بھی وہ راضی نہ ہوگا۔ امثال 7 باب۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ۔ میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہ، اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان۔ ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے، ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے۔ حکمت سے کہہ تو میری بہن ہے، اور فہم کو اپنا رشتہ دار قرار دے، تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائیں، یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے۔ کیونکہ میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے، یعنی جھروکے میں سے باہر نگاہ کی، اور میں نے ایک بے عقل جوان کو نادانوں کے درمیان دیکھا، یعنی نوجوانوں کے درمیان وہ مجھے نظر آیا کہ اس عورت کے گھر کے پاس گلی کے موڑ سے جا رہا ہے، اور اس نے اس کے گھر کا راستہ لیا دن چھپے شام کے وقت، رات کے اندھیرے اور تاریکی میں، اور دیکھو وہاں اس سے ایک عورت آ ملی جو دل کی چالاک اور کسبی کا لباس پہنے تھی۔ وہ گوگائی اور خود سر ہے، اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ٹکتے، ابھی وہ کوچوں میں ہے، ابھی بازاروں میں، اور ہر موڑ پر گھات میں بیٹھتی ہے۔ سو اس نے اس کو پکڑ کر چوما اور بے حیا منہ سے اسے کہنے لگی، سلامتی کی قربانی کے ذبیحے مجھ پر فرض تھے، آج میں نے اپنی نظریں ادا کی ہیں، اسی لیے میں تیری ملاقات کو نکلی کہ کسی طرح تیرا دیدار حاصل کروں۔ سو تو مجھے مل گیا۔ میں نے اپنے پلنگ پر کامدار غالیچے اور مصر کے سوت کے دھاری دار کپڑے بچھائے ہیں۔ میں نے اپنے بستر کو مر اور عود اور دار چینی سے معطر کیا ہے۔ ہم صبح تک دل بھر کر عشق بازی کریں اور محبت کی باتوں سے دل بہلائیں، کیونکہ میرا شوہر گھر میں نہیں، اس نے دور کا سفر کیا ہے۔ وہ اپنے ساتھ روپے کی تھیلی لے گیا ہے اور پورے چاند کے وقت گھر آئے گا۔ اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو پھسلا لیا اور اپنے لبوں کی چاپلوسی سے اس کو بہکا لیا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے ہو لیا، جیسے بیل ذبح ہونے کو جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو، جیسے پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ اس کی جان کے لیے ہے، حتیٰ کہ تیر اس کے جگر کے پار ہو جائے گا۔ سو اب اے بیٹو، میری سنو اور میرے منہ کی باتوں پر توجہ کرو۔ تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو، تو اس کے راستوں میں گمراہ نہ ہونا، کیونکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا ہے، بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں۔ اس کا گھر پاتال کا راستہ ہے اور موت کی کوٹھریوں کو جاتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔